لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الابتهي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول الممجد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں خدام زہرا چینل کے اراکین کا کہ ہمارے ان عزیز برادران نے مجھے اس یوم غم کی مناسبت سے ذکر عزا کا موقع فراہم کیا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے ان برادران کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما اور ہم سب کو خدمت اہل بیت اور خدمت عزا کا مزید سے مزید تر موقع عطا فرما. عزیزان محترم، جنت البقیع کے انہدام کے موقع پر آپ یہ مجلس عزا سماعت فرما رہے ہیں. جنت البقیع میں معصومین علیہ السلام کے جو روزوں کو توڑا گیا 1925 میں 1925 میں آل سعود کے ہاتھوں سے یہودیوں کی پشت پناہی سے ہم اس کا غم مناتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ روزے کیوں توڑے گئے. عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ہم ہی یہ غم مناتے ہیں، وہاں پر دوسروں کے بھی تو روزے ہیں، ان کی بھی توہین کی گئی، ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، لیکن ہم ہی یہ غم مناتے ہیں اور عالم اسلام کے دوسرے فرقے، مسلمانوں کے دوسرے سیکشنز، دوسرے فرقے، وہ اس غم میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ میرے عزیزو، ہم یہ غم مناتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنوں کا غم منایا جاتا ہے اور اپنوں کی خوشی میں خوش ہوا جاتا ہے. وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، اس لیے ہم ان کا غم مناتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. عزیزان محترم، ہم یہ غم منا کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو، جب ہم اپنے شہید اماموں کی قبروں کو اور شہید اماموں کو نہیں بھولتے تو ہمارا زندہ امام جب ظہور کرے گا تو ہم اسے اکیلا کہاں سے چھوڑ دیں گے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہم غم مناتے ہیں، ہم ان کی شہادت کا بھی غم مناتے ہیں، ان کے روزوں کے ٹوٹنے کا بھی غم مناتے ہیں. عزاداریاں ہوتی ہیں الحمدللہ، پوری کائنات اہل بیت کا غم مناتی ہے، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. میرے عزیزو، عزاداری میں جو بھی ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں ان کا ضرور خیال رکھیے، ان کا احترام کیجئے، ان کی رسپیکٹ کیجئے. جس طریقے سے عزاداری الحمدللہ ہمارے ہاں منائی جاتی ہے ماشاءاللہ سے. یہ عزاداری، آج کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو عزاداری بس اتنی منانی چاہیے جتنی معصومین نے منائی. یہ باتیں بھی اب ہونے لگی ہیں. اتنی عزاداری کرو جتنی معصومین نے کی ہے، ویسے عزاداری کرو بس جیسے معصومین نے کی ہے، اس کے آگے نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے عزیزو، دو سوال ہیں. پہلا سوال، توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر، یہ جملہ آپ بھی شاید سنیں اور میں آپ کو اس کا جواب بتا رہا ہوں. پہلا جواب یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ معصومین نے کتنی عزاداری کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. جب کربلا کی پوری روایتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، جو قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام گیا، جب اس کی پوری روایتیں نہیں معلوم ہیں تو معصومین نے
کربلا کے بعد الحمدللہ جو معصومین ہمارے گزرے ہیں انہوں نے کتنی عزاداری منائی ہے، کس انداز میں عزاداری منائی ہے، کہ آپ کو حقیقی علم ہے اس کا؟ پہلا سوال تو یہ سوال بھی اور جواب بھی ہے۔ دوسرا جواب، اماموں کے زمانے میں حالات کیا تھے؟ سوال آپ کو معلوم ہے نا دوسروں کا، لوگوں کا سوال کہ اتنی عزاداری کرو جیسے اہل بیت کرتے تھے، جتنی اہل بیت کرتے تھے۔ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ اہل بیت کے زمانے میں، باقی اماموں کے زمانے میں، امام زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، باقی سارے اماموں کے زمانے میں حالات کیا تھے؟ کیا حالات تھے؟ عزیزان محترم، اس زمانے میں اگر کسی کا نام حسن ہو، حسین ہو، جعفر صادق ہو، موسیٰ کاظم ہو، علی الرضا ہو، علی ہو، اسے یا قتل کر دیا جاتا تھا یا قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو عزیزان محترم، اس وجہ سے معصومین علیہ السلام نے جو عزاداری کی وہ عزاداری یقیناً بے مثال تھی، لیکن اس زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ کھل کے عزاداری کر سکتے۔ عزیزان محترم، اور بھی جو اوامر الہی تھے، جو پیغام اہل بیت تھے، جو تعلیم اہل بیت تھی، وہ بھی رک جاتی عزیزان محترم اگر وہ کھل کے عزاداری کرنے کے لیے اپنے جو ان کے جذبات تھے اسے کھل کر کے تو وہ بیان ہی نہیں کر سکے، کھل کر کے وہ عزاداری کر ہی نہیں سکے، اور انہیں اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے شہادت سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ یہی تو فرمایا تھا کہ اے میرے بابا حسین، میں آپ پر رونے کا حق نہ ادا کر سکا۔ آپ سوچئے، جو خون کے آنسو روتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں حق نہ ادا کر سکا آپ پر گریے کا۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ سوال ہوتے ہیں کہ بس جتنی انہوں نے کی تھی اتنی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب بتائیے یہ سوال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ان کے زمانے میں انہیں موقع نہیں ملا عزاداری کرنے کا، کھل کر کے عزاداری کرنے کا، شاندار عزاداری کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ بے مثال۔ ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم ویسی عزاداری کر سکیں جو اہل بیت عزاداری کرتے اس زمانے میں؟ اگر انہیں موقع مل جاتے، ان کے گھروں کے چاروں طرف جاسوس بٹھائے جاتے تھے، کوئی ان سے ملنے نہ جانے پائے۔ یہ حالات تھے اس زمانے کے میرے عزیزو۔ اس لیے، اور آپ تو خود یہ جملہ جانتے ہیں، مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس امام زمانہ کے اوپر جو آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہے۔ ہمارے دو اماموں کے لیے مشہور ہے، امام سجاد علیہ السلام خون کے آنسو روتے تھے، امام زمانہ علیہ السلام خون کے آنسو روتے ہیں، آج بھی روتے ہیں۔ سارے اماموں کی یہی حالت رہی ہوگی، یہی کیفیت رہی ہوگی عزیزان محترم۔ تو آپ سوچئے، جو ایسی کوئی عزاداری کر سکتا ہے کوئی ایسی عزاداری کہ آنکھوں سے خون نکل آئے؟ میرے عزیزو، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو غم منانے کا عظیم طریقہ تمہیں بتا دیا ہے کہ جب آنکھوں سے خون نکل سکتا ہے ہمارے تو تم کھل کے عزاداری کرو، تو تمہیں کون روکے گا؟ جو روکے، جو منع کرے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، غلط کر رہا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے گھر، یہ روزے جو توڑے گئے، یہ صرف روزے نہیں تھے، یہ اہل بیت کے گھر ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ اس کے تقوی قلب کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اس کے اندر پائٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ کی نشانیاں وہی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان روزوں میں کیا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر خود اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، تو آپ غور فرمائیں، یہ اہل بیت کے گھر ہیں، یہ اہل بیت کے گھر ہیں۔ یہ روزے جو توڑے گئے جنت البقیع میں، یہ اہل بیت کے گھر ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اچھے لوگوں کے اچھے گھر بنانا یہ اچھائیوں کو پھیلاتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اچھے، اور آسان کر دوں، اچھے لوگوں کے اچھے مزار بنانا، اچھی قبریں بنانا، اچھی طریقے سے بنانا، شاندار طریقے سے بنانا، یہ اچھائیوں کو پھیلاتا ہے، اچھائیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ قرآن میں تو خود لکھا ہوا ہے، کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟
جب کوئی اجنبی دیکھے تو وہ پوچھے گا یہ کس کا گھر ہے، اسے کس نے بنایا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اللہ اکبر، تو اسے پتہ چلے گا یہ اللہ کا گھر ہے، بنانے والے 2 نبی تھے، بنایا گیا حج کے لیے، بنایا گیا عبادت کے لیے۔ معصومین کے روزے بھی ایسے ہی ہیں عزیزان محترم، انہیں شاندار بنانا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی دیکھے گا تو پوچھے گا کہ یہ کس کے ہیں، یہ کس کے ہیں، ان کے روزے شاندار کیوں بنائے گئے۔ ہم نے ہزاروں قبریں راستے میں دیکھیں، ہم کسی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن ان کا شاندار روزہ دیکھا تو ہم متوجہ ہوئے ہیں۔ اب قریب والے سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ بتاؤ ان کے کارنامے کیا ہے، یہ بتاؤ ان کا نام کیا ہے، یہ بتاؤ ان کا عظیم حسب نسب کیا ہے، تو یہ بھی ایک ہدایت ہوتی چلی جائے گی عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت سے جو چیز نسبت پا جائے، نسبت پا جائے اہل بیت سے، وہ بڑی کمال کی ہو جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ فطرس زخمی تھا، توجہ رکھیے گا، فطرس زخمی تھا، نہ جانے کتنے سال سے ایک وادی میں زخمی پڑا ہوا تھا۔ 3 شعبان آسمان سے جبریل کو فرشتوں کے ساتھ خانہ فاطمہ میں، خانہ علی و فاطمہ میں اترتا ہوا دیکھا، سوال کر لیا، پرانی جان پہچان ہے نا، جبرائیل سے پوچھ لیا، بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا ہمارے نبی کے گھر میں دوسرا نواسہ حسین آیا ہے، اللہ کی طرف سے مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ہزاروں فرشتوں کے ساتھ، اللہ کا حکم ہے ان فرشتوں کو لے کے جاؤ حسین کی ولادت کی خوشی میں، تبریک کو تہنیت عرض کرو، اس لیے جا رہا ہوں۔ سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، آج تو میرے نبی بڑے خوش ہوں گے، آج تو میرے مولا علی بڑے خوش ہوں گے، آج تو سیدہ زہرا اور امام حسن علیہ السلام بڑے خوش ہوں گے۔ اس نے بھی دیکھا کہ موقع اچھا ہے، جبریل مجھے بھی لے چلو۔ جبریل نے کہا چلو، جبریل لے کر کے آئے۔ اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جو میں آپ کو گوشہ دینا چاہتا ہوں، جبریل لے کر ڈائریکٹ حسین کے جھولے کے قریب نہیں گئے تھے، نبی کی خدمت میں لے کر آئے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ زخمی ہے، عتاب الہی کا شکار ہے، عقاب الہی کا شکار ہے، اللہ کی سزا کو جھیل رہا ہے، بالوں پر جل چکے ہیں، یا نبی اللہ کیا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا حسین کے جھولے سے مس کر دو، اسے شفا مل جائے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہاتھ رکھ دیجئے، بس کافی ہے، ادھر ہی سے ادھر چلا جائے گا، شفا مل جائے گی۔ یا امیر المومنین آپ ہی ہاتھ لگا دیجئے، اسے شفا مل جائے گی، آپ کے ہاتھ تو دستے شفا ہیں۔ یا امام حسن آپ ہی ہاتھ لگا دیجئے، لیکن کہا نہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، حسین کے جھولے سے جا کر مس کر دو، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ یا رسول اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو شاید رسول جواب دیں، اور یقیناً رسول جواب دیں گے کہ سنو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک معصوم، جہاں اہل بیت کا ایک فرد کچھ دن کے لیے لیٹ جائے، جب اس میں سے شفا مل جاتی ہے، تو جہاں اہل بیت 1400 سال سے آرام کر رہے ہیں، وہاں قریب میں جا کر کے شفا مانگو تو شفا کیوں نہیں ملے گی؟ شفائیں بھی ملیں گی، حاجتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ شان ہے اہل بیت کی، جو چیز ان سے نسبت پا جائے۔ آج ہمارے ہاں کوئی شک نہیں ہے روزوں کے احترام میں، دنیا میں شک ہے، ہاں دوسرے مسلمانوں میں شک ہے۔ ایک ہی فرقہ، 2 نظریے، ایک نظریہ کہتا ہے روزوں کو توڑ دو، مزاروں کو توڑ دو، اور انہی میں سے ایک کہتا ہے نہیں، مزاروں کا احترام کریں گے، مزاروں پر چادر چڑھائیں گے، مزاروں پر پھول چڑھائیں گے، مزاروں پر جا کر حاجتیں مانگیں گے، مزاروں پر جا کر منتیں اور مرادیں طلب کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے ایک فرقے کا حال، اور ایک ہمارا فرقہ ہے۔
ایک ہمارا فرقہ فرقہ ناجیہ ہے، نجات حاصل کرنے والا فرقہ، یہ کبھی اختلاف نہیں کرتا، ہر ایک اس میں یقین کے مرتبے پر فائز ہے، یہاں کوئی شک کی حالت نہیں ہے، وہاں شک پایا جاتا ہے۔ ہم اہل یقین ہیں، اس لیے کہ ہم امام الیقین کے ماننے والے ہیں۔ جو کہہ رہا تھا، وہ علی جو کہہ رہا تھا میری نظروں سے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں، تب بھی علی کے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ فرق وہاں آتا ہے، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کمی ہو۔ یہاں اتنی بلندی پر پہلے ہی یقین ہے کہ اب اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنے عظیم یقین کے درجے پر فائز ہیں امیر المومنین۔ عزیزان محترم، یقین محکم، یقین کامل و اکمل ہے علی کا، ہم اس صاحب یقین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی شک نہیں پایا جاتا روزوں کے احترام میں، روزوں کی تعظیم میں۔ یہ تو شک والے لوگ ہیں جنہوں نے توڑ دیا، وہ لوگ ابن تیمیہ کے فالوورز، کہ جس کا کہنا ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم، اس نے کھل کر کے لوگوں کو اکسایا تھا کہ جہاں بھی ایسی قبریں بنی ہوں، روزے بنے ہوں، انہیں توڑ دو، انہیں منہدم کر دو۔ میرے عزیزو، اہل بیت ہدایت ہیں، جس طرح کعبہ ہدایت ہے، جس طرح قرآن ہدایت ہے، جس طرح اللہ کا آئین ہدایت ہے، اہل بیت ہدایت ہے۔ میرے عزیزو، کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں یہ، ان کی عزاداری۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ کا گھر ہے مسجد، ہے نا، اللہ کا گھر مسجد، اللہ کا گھر پاک گھر، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کنڈیشن لگا دی کہ دیکھو مسجد میں مسلمان آئے، نمازی آئے، روزے دار آئے، کلمہ پڑھنے والا آئے، توجہ رکھیے گا، کلمہ پڑھنے والا آئے، حاجی آئے، اسلام لانے والا آئے، مومن آئے، کافر نہ آئے، ہندو نہ آئے، عیسائی نہ آئے، یہودی نہ آئے، کمیونسٹ نہ آئے، دہریہ نہ آئے، جو غیر مسلم ہے اللہ کے گھر مسجد میں نہ آئے۔ تو میں نے کہا میرے اللہ، جب یہ آئے گا نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ توجہ رکھیے گا، قانون ہے نا، مسجد میں کافر کی انٹری منع ہے، کافر کا داخلہ منع ہے۔ عزیزان محترم، جب آئے گا نہیں تو ہدایت کہاں سے پائے گا؟ میں نے سوال کر لیا، اللہ نے کہا کہ اس کا جواب میرا حسین دے گا۔ حسین کی آواز آئی، گھبراتے کیوں ہو؟ میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جو عزاخانہ کہلائے گا، یہاں کافر بھی آئے، یہاں ہندو بھی آئے، یہاں عیسائی بھی آئے، یہاں یہودی بھی آئے، یہاں دہریہ بھی آئے، یہاں کمیونسٹ بھی آئے، یہاں ہر مذہب کا آئے، مسلمان بھی آئے، سنی بھی آئے، شیعہ بھی آئے، جو چاہے وہ یہاں پر آ جائے، جو چاہے یہاں پر آ جائے۔ اور سنو، جو نہیں مانتے اب تو مان لو کہ حسین کتنا بڑا وسیلہ ہے۔ اپنے گھر سے میرے گھر تک آنا، حسین نے آواز دی، اپنے گھر سے میرے گھر تک آنا یہ تمہارا کام ہے، میرے گھر سے اپنے گھر سے اللہ کے گھر مسجد تک لے جانا یہ حسین کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین نے آواز دی، آؤ میرے گھر میں تمہیں پاک کر کے اس لائق بنا دوں گا کہ مسجد میں جانے کے لائق ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہاں آؤ تو صحیح، ہم تمہیں ہدایت عطا کریں گے۔ یہ روزے ہدایت دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب ان روزوں کو انسان دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں خیالات، جو اجنبی انسان دیکھتا ہے، کہ اسٹرینج آدمی دیکھتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب وہ بھی دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے نا، کتنے لوگ، ہماری ہسٹری گواہ ہے اس بات کی۔ ابھی تو کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ انگلینڈ سے ایک گروپ آیا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، وہ ٹورسٹ لوگ تھے، کرسچنز تھے، آئے اور آ کر کے شیعہ ہو گئے۔ ذریعے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، اندر گئے، ان کی روحانیت میں، اسپرچوالٹی میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا وہیں لائبریری میں۔ امام رضا علیہ السلام کی جو لائبریری ہے اس میں بہت ساری زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ پڑھنا شروع کیا، مطالعہ شروع کیا، اور اس کے بعد چند ہی دنوں میں شیعہ ہو گئے، حق کے راستے پر آ گئے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے میرے عزیزو، کہ جو معصومین علیہ السلام کے روزے کو دیکھ کر کے شیعہ ہو گئے، ان کو ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی۔
میرے عزیزو، یہ اہل بیت ہیں، یہ آل محمد ہیں جو رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ وہی لوگ جنہوں نے جنت البقیع کے روزوں کو توڑا ہے اور جہاں وہ رہتے ہیں وہیں پر تو مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ ہی میں تو کعبہ ہے، کعبے ہی میں تو حجر اسود ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ میرے عزیزو، میں ان مسلمانوں کو کون سمجھائے، اپنی ساری کتابوں میں لکھ کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنت سے آنے والا پتھر تمہاری حاجتوں کو قبول کر سکتا ہے تو جو جنت کے سردار بن کر کے زمین پر آئے ہوں وہ حاجتوں کو کیوں نہیں پوری کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، اس لیے جنت البقیع کا احترام بہت ضروری ہے۔ افسوس ہے ہمیں، جب تک روزے نہیں بن جاتے یہ افسوس رہے گا، اور اس کے بعد بھی رہے گا کہ کیوں توہین کی گئی۔ کاش یہ فاطمہ کا گھر نہ جلاتے تو جنہوں نے جنت البقیع میں روزوں کو منہدم کیا ہے، توڑا ہے، ان کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ معصومین کے روزوں کو توڑتے۔ یہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کے گھر والے کتنے مظلوم ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایران کا ایک عالم دین تھا، ذاکر تھا، جنت البقیع میں وہ مجلس پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے مصائب بیان کر رہے تھے۔ مصائب بیان کرتے کرتے جب سب مومنین رو رہے تھے نا، روتے روتے جنت البقیع سامنے ہے، قبر رسول ادھر ہے، روتے روتے ایک مرتبہ مڑ گئے رسول کے قبر کی طرف اور ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، آپ کے ایک بیٹے امام رضا اور آپ کی ایک بیٹی معصوم قم ہمارے شہر میں آئے، ہمارے ملک میں آئے، ہم نے شاندار روضہ تعمیر کیا، کاش آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا اور آپ کے یہ مظلوم بیٹے بھی ہمارے شہر میں آتے تو ہم شاندار روضے تعمیر کرتے۔ ہاں عزادارو، فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد، فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والے کتنے مظلوم ہیں عزیزان محترم، آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کتنے ظلم ہو گئے اہل بیت کے اوپر۔ ہاں عزادارو، امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی آتا تھا دیکھتا تھا امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، یا حسین کہہ کر کے روتے ہیں، اور پھر دیکھتا تھا کہ امام کبھی کبھی یہ بھی جملہ کہہ کر کے روتے تھے کہ یا اے میرے جد امیر المومنین، آپ اصبر الصابرین ہیں، آپ اصبر الصابرین ہیں، صبر کرنے والوں میں بہت بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کے بابا حسین بھی صبر کرنے والوں میں، آپ خود سید الصابرین ہیں، آپ اپنے جد امیر المومنین کی کبھی عبادتوں کو یاد کرتے ہیں، کبھی ان پر ڈھائے گئے مظالم کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کہا کرتے ہیں کہ بڑے صبر کرنے والے تھے علی۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کے بابا حسین زیادہ صبر کرنے والے تھے یا آپ کے دادا علی صبر کرنے والے تھے؟ سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام رو کے فرماتے تھے میرے بابا حسین بڑے مظلوم تھے، میرے جد امیر المومنین بھی بڑے مظلوم تھے، لیکن ایک فرق تھا، میرے بابا حسین نے زینب پر تازیانہ لگتا ہوا نہیں دیکھا تھا، زینب کے خیمے کو جلتا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے جد امیر المومنین نے میری دادی فاطمہ پر تازیانہ لگتا ہوا دیکھا تھا، دروازہ جلتا ہوا اور دادی فاطمہ پر گرتا ہوا دیکھا تھا۔ علی اصبر الصابرین تھے، علی کے ساتھ وصیت رسول تھی جو علی کو روکے ہوئے تھی، ورنہ کوئی دشمن زندہ نہ بچتا۔ ہاں عزادارو، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا وقت آ گیا، بی بی کی شہادت ہو گئی، امیر المومنین مسجد میں تھے، جب جا کر امیر المومنین کو بتایا گیا مولا شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، تاریخ میں لکھا ہے مسجد اور گھر ملے ہوئے تھے، لیکن اپنے مصلے سے لے کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے تک علی آئے ہیں تو کئی مرتبہ گرے ہیں اور کئی مرتبہ اٹھے ہیں، اس طرح علی قریب پہنچے ہیں، بچوں کو گلے سے لگایا، بچے اماں کے جنازے کی طرف دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ ہاں عزادارو، غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں زینب آگے بڑھو، ماں کا آخری دیدار کر لو۔
کلثوم آگے بڑھو ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن آگے بڑھو اماں کا آخری دیدار کر لو۔ شہزادے نے اور شہزادیوں نے ماں کا آخری دیدار کیا۔ اب مولا علی نے دیکھا ایک گوشے میں حسین سر جھکائے بیٹھے رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہے ہیں۔ علی تڑپ گئے، حسین اماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے ایک سوال کیا، بابا بس اتنا بتا دیجئے میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ علی فرماتے ہیں تمہاری ماں بے شک افضل ہے، مریم سے زیادہ افضل ہے۔ عزادارو امام حسین عرض کرتے بابا مجھے معلوم ہے کہ جب مریم دنیا سے چلی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ آئے تھے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا جب تک اماں خود نہ بلائیں گی میں قریب نہیں آؤں گا۔ تو اگر میری ماں افضل ہے، بے شک میری ماں افضل ہے، میری ماں بھی بلائے مجھے تاکہ میں ماں کے قریب آ جاؤں۔ عزادارو بندے کفن ٹوٹے ہیں، زہرا کی آواز آئی، آ میرے لال میرے قریب آ جا۔ عزادارو حسین لپٹ گئے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ جبریل فوراً زمین پر آئے اور کہا یا امیر المومنین حسین کو الگ کر لیجئے۔ فرشتوں میں قیامت مچ گئی ہے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے۔ امیر المومنین نے محبت سے حسین کو الگ کیا۔ میں کہوں گا یا علی آج اپنے بیٹے کو ماں سے الگ کر لیا، ماں کے جنازے سے الگ کیا، بڑی محبت سے الگ کیا۔ کربلا میں شام غریبہ میں آئیے گا، آپ کی پوتی سکینہ جب آپ کے جنازے سے لپٹی ہوگی، حسین کے جنازے سے لپٹی ہوگی، شمر تازیہ نے مار کر الگ کر رہا ہوگا۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ محمد، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔